9 ہیں اب ٹھہرے میں ذرا لنک سینڈ کرتا ہوں. میں لنک سینڈ کر لوں تو طالبات آ رہے ہیں، پھر میں شروع کرتا ہوں. لنک سینڈ کر. جی کہاں سے ہے سبق؟ حدیث نمبر بتائیں. کس کا مفہوم ہوا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. روایت بیٹا یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ ایسے اعمال کرتے ہو کہ جو تمہاری نظروں میں تو، تمہاری آنکھوں میں تو بال سے زیادہ باریک ہیں، لیکن ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم ان کو مہلک سمجھتے تھے. انسین حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال فرمایا، انکم بے شک تم لتعملون عمل کرتے ہو اعمالا ایسے اعمال، یا کہ وہ اعمال ادق کو دقیق بیٹا باریک کو کہتے ہیں، فی اعینکم تمہاری آنکھوں میں، من الشعری بالوں سے، کہ تمہاری آنکھوں میں بال سے زیادہ باریک ہیں. سنائیں اس کو، کون سنائیں گے؟ ہینڈ ریز کریں. نیدا بانو سناؤ. بسم اللہ. ان انسین حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال فرمایا، انکم بے شک تم لتعلمون عمل کرتے ہو، تعلمون بیٹا تعملون، تعملون تم عمل کرتے ہو، عملاً عمل ہی، لتعملون. عین میم ہے، عین کے بعد میم ہے. لتعملون تم عمل کرتے ہو، اعمالاً اعمال ہی وہ ادق باریک ہیں، فی اعینکم تمہاری آنکھوں میں، من الشعری بال سے بھی زیادہ. جی انسین حضرت انس سے روایت ہے، قال فرمایا، انکم بے شک تم لتعملون عمل کرتے ہو
اعمالن ایسے اعمال ہیا وہ اعمال ادق باریک ہیں فی اعینکم تمہاری نظروں میں من الشعری بال سے کما نعدها کما نعدها کننا تھے ہم نعدو شمار کرتے گنتے تھے شمار کرتے تھے تھا ان اعمال کو علی عہد رسول اللہ اللہ کے رسول کے زمانے میں من الموبقات من المہلقات مہلک شمار کرتے تھے کننا تھے ہم نعدها ان کو شمار کرتے عدد بیٹا گننا کننا نعدها ہم ان کو شمار کرتے تھے علی عہد رسول اللہ اللہ کے رسول کے زمانے میں من الموبقات یعنی المہلکات جی اس کا کریں ترجمہ اس کا ترجمہ کریں آواز آ رہی کہ نہیں کننا نعدها جس سیدہ سمینہ کریں بیٹا آواز آ رہی میری آ رہی استاد صاحب؟ اچھا آ رہی بیٹا آ رہی اچھا کننا نعدوها علی عہد الرسول اللہ علیہ وسلم ہم ان کو شمار کرتے تھے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ان موبقات یعنی مہلک شمار کرتے تھے جی یعنی ہم تو ان کو مہلک سمجھتے تھے ہم تو ان کو ہلاک کرنے والا سمجھتے تھے آپ لوگ تو توجہ ہی نہیں کرتے اعمال کر گزرتے ہو حالانکہ ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کو مہلک سمجھتے تھے استاد صاحب ایک بات پوچھنی ہے کہ یہ جو شروع میں ہے انس قال انکم لا تا ہماری کتاب میں لکھا تعلمون لتعملون ہے یہاں پر یہ میم پہلے ہے نا لام بعد میں ہوگا عین پہلے بیٹا عین پہلے عین پہلے ہے نا تا ہاں پھر لام ہے لام پہ زبر ہے عین کے بعد میم ہے ہاں یہ ہماری کتاب میں لام ہے بس ایک سیکنڈ دیکھیے میں حدیث کا یہاں پہ دیکھ لیتا ہوں یہاں پہ کتاب میں تو آپ کے سامنے جو میں نے آپ کو شیئر کی ہے نا جی ٹھیک ہے آپ کی کتاب میں صحیح ہے ہماری کتاب میں صحیح نہیں ہے ایک سیکنڈ ٹھہرو ٹھیک ٹھیک تعملون نہیں ہے بیٹا یہاں غلط ہے آپ کے ہاں آپ کی ہماری کتاب میں غلط جی ٹھیک حدیث ہے میں ٹھیک مبارکہ کر میں دوں ہے اسی طرح سے میں نے نیٹ پہ بھی دیکھ لیا ہے تحقیق کر لی ہے انکم لتعملون اعمالا ٹھیک ہے صحیح کر لیا میں جی ٹھیک ہے آگے جو حدیث مبارکہ ہے بیٹا بعض اوقات آندھی آتی ہے کالی آندھی اندھیرا اور گٹا ٹوپ اندھیرا اتنا اندھیرا چھا جاتا ہے تو حضرت نظر کہتے ہیں کہ حضرت انس کے زمانے میں بھی اسی طرح سے کالی آندھی آئی انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی آتی تھی آندھی لیکن وہاں پہ یہ ہوتا تھا اگر ہوا تیز بھی چلتی تھی تو ہم تو مسجد کی طرف بھاگتے تھے اس ڈر سے کہ کہیں یہ قیامت ہی نہ ہو اس ڈر سے کہ کہیں یہ قیامت ہی نہ ہو آپ ذرا سنیے گا انی نظری حضرت نظر سے روایت ہے نظر تابعی ہیں بیٹا
عن النظری حضرت نظر سے روایت ہے، قال فرمایا کانت ظلمہ تاریکی ہوتی تھی، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ تاریکی ہوئی علی عہد انس حضرت انس کے زمانے میں، کانت ظلمہ تاریکی ہوئی علی عہد انس حضرت انس کے زمانے میں، فاتیتہ میں حضرت انس کے پاس آیا، عن النضری حضرت سے نظر سے روایت ہے، قال فرمایا کانت تھی ظلمت آندھی علی عہد انس حضرت انس کے زمانے میں، فاتیتہ تو میں ان کے پاس آیا۔ اتنا ترجمہ کریں، کون کریں گی؟ دیکھیں اب 19 ہے، جب سبق شروع کیا 10:03 آیا کرے 10:30 بجے سب۔ چلیے کوئی اور بھی کریں گے سیدہ سمینہ کے علاوہ؟ جی رفت رفیق آپ بیٹا اس کا کریں ترجمہ۔ السلام علیکم۔ عن النظری حضرت نظر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قالا فرماتے ہیں کانت ظلمت اندھیرا ہو گیا علی عہد انس انس رضی اللہ عنہ کے عہد میں، فاتیتہ بس فاتیتہ میں ان کے پاس آیا، فاتیتہ میں ان کے پاس آیا، فقلت میں نے کہا یا ابا حمزہ اے ابو حمزہ، حل کانا حاذا یصیبکم، حل کیا کانا حاذا یصیبکم تمہیں یہ پہنچتا تھا، آپ کے زمانے میں بھی یہ کالی آندھی تھی، علی عہد رسول اللہ اللہ کے رسول کے زمانے میں، حل کانا حاذا یصیبکم کیا تمہیں یہ پہنچتی تھی اللہ کے رسول کے زمانے میں؟ تو فقال معاذ اللہ انہوں نے کہا اللہ کی پناہ، حل کانا حاذا یصیبکم کیا یہ آندھی تمہیں پہنچتی تھی علی عہد رسول اللہ اللہ کے رسول کے زمانے میں؟ فقال معاذ اللہ انہوں نے کہا اللہ کی پناہ۔ جی اور کون سنائیں گی؟ جی ہدا ارشد۔ فقلت یا ابا، میں انس کے پاس آیا، فاتیتہ میں ان کے پاس آیا، فاتیتو میں ان کے پاس آئے، فقلت نے پوچھا یا ابا حمزہ اے ابو حمزہ، حل کیا کانا حاذا یصیبکم کیا یہ تم تک پہنچتی تھی علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ فقالا آپ نے فرمایا معاذ اللہ اللہ کی پناہ۔ ان کانت الریح لتشتد فنبادر الی المسجد، کہا اللہ کی پناہ، ان کانت اگر ہوتی تھی الریح ہوا، اگر ان کانت الریح لتشتد اگر یہ ہوا شدت اختیار کرتی، فنبادر ہم بھاگتے تھے جلدی کرتے تھے، الی المسجد مسجد کی طرف۔ مبادرت کہتے بیٹا جلدی کرنا، کہ ان کانت الریح اگر تیز آندھی چلتی، ان کانت الریح لتشتد اگر تیز آندھی چلتی، فنبادر تو ہم جلدی کرتے الی الصلاۃ نماز کی طرف۔ فقلت میں نے کہا یا ابا حمزہ، یہ ہو گیا، فقال معاذ اللہ انہوں نے کہا اللہ کی پناہ، ان کانت الریح لتشتد اگر تیز ہوا چلتی، فنبادر ہم جلدی کرتے الی المسجد مسجد کی طرف، مخافتن اس ڈر سے، ان تکون القیامہ کہ ہو قیامت، مخافتن اس ڈر سے کہ ان تکون القیامہ کہ ہو قیامت۔ جی اس کو کون سنائیں گی؟ بیٹا دی ہوا کو کہتے ہیں تشتد شدت، نبادر جلدی کرتے، الی المسجد مسجد کی طرف، مخافتن خوف، ان تکونا یہ کہ ہو، القیامہ قیامت۔ تو فقال معاذ اللہ کہا کہ اللہ کی پناہ، ان کانت الریح لتشتد اگر تیز ہوا چلتی، تو فنبادر ہم جلدی کرتے الی المسجد مسجد کی طرف، مخافتن اس ڈر سے کہ ان تکون القیامہ کہ ہو قیامت۔ یہ اور کون سنائیں گے اس کو؟
اور کوئی طالبہ؟ جی ندا سنائیں، ندا بانو۔ جی فقال معاذ اللہ، کہا اللہ کی پناہ، ان کانت اگر ہوتی ریحن ہوا لتشتدو تیز چلتی فنبادرو تو ہم جلدی کرتے الی المسجد مسجد کی طرف مخافاتا اور اس ڈر سے ان کی تکون ہو جائے القیامہ قیامت۔ جی تو یہ بیٹا آگے حدیث مبارکہ، آگے جو حدیث مبارکہ ہے اس حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت حنظلہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں مکالمہ ہوا۔ حضرت حنظلہ، اچھا بیٹا ایک سیکنڈ ٹھہریے گا، میں وہ آپ کی کلاس کی بات کر لوں حضرت سے نا، ایک سیکنڈ ٹھہریں گے، ہولڈ کریں گے، آپ کی حضرت کی اور فقہ کی کلاس کی بات کر لوں، میں حضرت کے پاس ایک سیکنڈ کے لیے جا رہا ہوں، تو آپ ذرا ہولڈ کریں گے، ٹھیک ہے؟
جی السلام علیکم. اچھا بیٹا ایسا ہے کہ آپ لوگوں کی طرف سے پیغام آیا تھا فقہ کی کلاس کے بارے میں، حضرت کی کلاس کے بارے میں. تو انشاءاللہ مفتی محمد صاحب وہ مفتی خرم یوسف صاحب انہوں نے کلاس پڑھائی ہے. آپ کو پڑھائی کلاس کے نہیں؟ جی ہینڈ ریز کریں بتلائیں. بیٹا مفتی محمد صاحب کی کلاس پڑھ لی آپ نے؟ پڑھی کسی نے؟ مفتی خرم یوسف صاحب کی؟ جی پڑھی تھی. مفتی خرم یوسف صاحب کی جی جی ایک اصل کلاس میں ہوئی تھی. مفتی محمد صاحب کا بیٹا مسئلہ یہ ہے کہ وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ میرا جو ادارہ جہاں پہ میں بیٹھتا ہوں وہاں انہوں نے مجھے پابندی لگائی ہے کہ آن لائن آپ نے نہیں پڑھانا. ٹھیک ہے، تو جی جی انشاءاللہ مفتی خرم یوسف صاحب جو ہے ہم سے آن لائن میں جو ہے ماشاءاللہ اعتکاف والوں کو بھی جو ہے تربیت کرتے ہیں. جامعہ کی مسجد میں کوئی 500 کے قریب موتقف لوگ ہوتے ہیں. بڑا تجربہ ہے ماشاءاللہ، تجوید پڑھانے کا بھی بہت تجربہ ہے. تو انشاءاللہ جس دن معلمہ نہیں ہوں گی تو انشاءاللہ مفتی خرم یوسف صاحب جو ہے وہ پڑھایا کریں گے. آپ کا جی ناغہ جی نہیں ہوگا تجوید کا، جی تجوید کا ناغہ نہیں ہوگا. اور مفتی خرم یوسف صاحب ماشاءاللہ شام کی ہماری جو کلاسز ہیں، پہلے جو کلاسز ہیں وہی پڑھاتے ہیں. پتہ نہیں آپ لوگوں نے اٹینڈ کی مفتی خرم یوسف صاحب کی کلاس کے نہیں؟ نہیں ایک کلاس لی تھی صبح کی ٹائمنگ کے ہوتے نا ہم، تو ہم نے ایک کلاس لی تھی، وہ بھی پرسوں انہوں نے ہمیں پڑھایا تھا. تو کیسا تھا؟ جی بہترین، بہت اچھا تھا ماشاء اللہ. ہاں تو وہ انشاءاللہ آپ کو بالکل لفظ بلفظ لے کر چلیں گے، آپ کی تجوید بہتر ہو جائے گی. جی جی تو اب وہ بس میں وہی آپ مشورہ کرنے کے لیے حضرت سے اجازت لینے کے لیے بھی گیا تھا. تو فقہ بھی انشاءاللہ وہی پڑھائیں گے، فقہ بھی مفتی ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ وہی پڑھائیں گے. تو مفتی محمد صاحب نے وہ مجھے کل میسج آیا تھا کہ جی وہ ڈاکٹر صاحب ایسا ہوا کہ وہ جو ادارے والے ہیں وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ پڑھانے کی اجازت نہیں آن لائن آپ کو. ٹھیک ہے، تو اس جی لیے خرم یوسف صاحب جو ہے انشاءاللہ آج سے آپ کی کلاس جو ہے وہ پڑھایا کریں گے. فقہ بھی وہی جی پڑھائیں گے اور شام کو بھی پڑھاتے ہیں، درس نظامی کو بھی وہی پڑھاتے ہیں. تو صبح کو ہم نے ان کو اس وقت یہ وقت نہیں دیا تھا کہ وہ ذرا حضرت کے ساتھ، حضرت محتم صاحب کے ساتھ ان کی مصروفیت ہے، لیکن پھر ہم نے ایڈجسٹ کر لیا اس کو، اس معاملے کو. تو آپ بے فکر ہیں، آج سے انشاءاللہ آپ کی باقاعدہ کلاس ہوگی. السلام جی علیکم. السلام علیکم.